بالمدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شافها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا सलीखा ने जब उनके तरफ से सुने तो फैसला कर लिया कि मैं इन्हें अपना मारूफ दिखाऊंगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضعاف والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين
الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إلى آخره. صدق الله العظيم. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 مارچ 1989 ہم یہاں آزاد ملک جوہانسبرگ کے مضافات ساؤتھ افریقہ میں سورہ یوسف کی تفسیر کی دوسری نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ گزشتہ رات یہاں گفتگو ختم ہوئی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ التسلیم کو انعام کے ایک تاریخ کنویں میں ڈال کر حسد کے بیمار بھائیوں نے اپنی دانش میں اپنے راستے کا کانٹا ہٹا دیا۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ایک من گھڑت کہانی کے ذریعہ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یوسف ہماری سازش کا نشانہ نہیں بنا، بلکہ وہ ایک پرندے کی بربریت کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت و فراست نے اگرچہ ان کی ساری سازش کو ہانپ لیا اور اچھی طرح سے سمجھ لیا، لیکن صرف اتنا کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، اس سے آگے کچھ نہیں، ورنہ جس کے محبوب فرزند کو اس طرح سے سنگ دلی کے ساتھ گم کر دیا جائے، یہ تو انہیں معلوم تھا کہ ہم کنویں میں پھینک کر آئے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ان کی چاہتوں اور شفقتوں کا موقع، سعادتوں کا مرکز، وہ ان سے چھین لیا گیا، ان سے جدا کر دیا گیا۔ ان کے کرتے پر مصنوعی خون مل کر لائے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا حلم، صبر اور قوت برداشت کا اندازہ فرمائیے کہ مشتعل نہیں ہوتے، فیض و غضب کا اظہار نہیں کرتے، طبیعت بے قابو نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر کوئی چھوٹا سا نقصان پہنچا دے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے،
اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی متاع قلب و جگر چھین لی، اس کے باوجود اشتعال میں نہیں آئے، غیظ و غضب میں نہیں آئے، صرف اتنا کہا برسم ولک لکم انفسکم، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، فرمایا اللہ المستعان علی ما تصفون، تمہارے عزائم اور تمہارے پروگرام سے میرے لخت جگر کو میرا مددگار اور میرا مشکل کشا بچانے والا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہ تسلیم نے اپنے لخت جگر رب العالمین کو سوچا۔ اب ادھر صورت حال یہ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت پر آنے کے لیے ایثار اور قربانی کے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ جہاں ہوئے دعوت و تبلیغ کی زندگی کا آغاز کیا تو بات مخالف ہو گئے، اس کی سختیاں برداشت کی، پھر طاغوتی حکومت کے سامنے کلمہ حق کو صداقت بلند کرنے کی پاداش میں، اعلاء کلمۃ اللہ کی پاداش میں آگ کے شعلوں میں جھونک دیے گئے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ انگارے پھول بن گئے، خلیل اللہ نے تو چھلانگ لگا دی۔ اس منزل عشق سے کامیاب سرخرو آئے تو حکم آیا ہجرت کرو، وطن چھوڑ دو، اپنی اہلیہ کو ساتھ دیا، شام چلے۔ یہاں پہنچے ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے کہ حکم آیا اپنی عزیز ترین چیز کو میری راہ میں قربان کر کے دکھاؤ۔ وہ بیٹا جسے مانگنے کے لیے آنسو کی برسات میں اللہ سے دعائیں کی، اپنے اسی لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے۔ یہ اور بات ہے کہ اسماعیل کا گلا نہیں کٹا، خلیل نے خنجر چلانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ وہ لوگ نادان ہیں، انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا۔ میں کہتا ہوں اگر پیغمبر کو پہلے سے معلوم تھا کہ اسماعیل میں ذبح نہیں ہونا، میں جو خنجر چلاؤں گا تو اس کی دھار کے نیچے ایک جانور ذبح ہو جائے گا، تو پھر قربانی کون سی؟ قربانی تو یہ ہے کہ وہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پروگرام کے مطابق اسماعیل کے گلے کو محفوظ رکھا۔ اسماعیل بھی چاہتا تھا کہ میرا گلا کٹ جائے، انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں بچ جاؤں گا تو پھر ان کی تسلیم و رضا کا امتحان کیا ہوگا۔ انہوں نے بھی اس وثوق اور تیقن کے ساتھ اپنا گلا جھکایا تھا کہ یہ کٹ جائے۔ خلیل اللہ نے بھی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ خنجر چلایا تھا کہ یہ گلا کٹ جائے، تو پیغمبر چاہتے ہیں گلا کٹ جائے، لیکن دونوں پیغمبروں کے خدا کا فیصلہ ہے کہ گلا نہیں کٹے گا، وہ نہیں کٹے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے مکتب عشق میں ابراہیم کے امتحان لیے، اور جب ہر آزمائش اور ہر امتحان میں میرا خلیل کامیاب ہوا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اب منصب امام سیدنا یوسف کو بھی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے مراتب کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے رب العالمین نے آزمائشوں سے گزارا۔ میں نے جان تو بچا لی، لیکن اب
چھوٹ گیا ہے، بچپنا ہے۔ اسماعیلی مدیانیوں کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ ایک تاجر نے اس کنویں میں ڈول اتارا کہ شاید پانی ہو، لیکن ڈول اتارنے کے بعد جب کنویں کی گہرائی میں چھانکا تو کنویں کے تحتانی حصے میں، کنویں کے اندھیرے میں اور تاریکی میں آسمان رسالت کا ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ سیدنا یوسف بھی سمجھے شاید میرے بھائیوں کو رحم آ گیا، انہوں نے پھینک تو دیا، لیکن انسان نے شاید انہیں رحم آ گیا ہے، انہوں نے ڈول پھینکا ہے کہ وہ مجھے بچائیں۔ انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا، اس نے ڈول کھینچا، یعقوب کا بے داغ بیٹا رش کے ماہتاب پوری آب و تاب کے ساتھ کنویں کی گہرائیوں سے باہر آئے۔ اس تاجر کی تو چیخ نکل گئی، ہاذا غلام، میں نے تو پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا تھا، یہ تو اتنا حسین بیٹا ہے، اتنا حسین فرزند ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا بیٹا دیکھا ہی نہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں نے یوسف میں سے کچھ کا خیال تھا ہم اسی قافلے والوں کو بتا دیں کہ اس کنویں میں ہم نے ایک بچہ پھینکا ہے، وہ نکال لو اور غلام بنا کے لے جاؤ، لیکن وہ جب قریب آئے تو وہ بچے کو نکال چکے تھے۔ اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں غلامی کا دور آیا۔ مصر کے بازار میں لایا گیا انہیں بیچنے کے لیے۔ کیونکہ اس جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جمال رعنائی میں یکتا تھے یوسف، جو بھی دیکھتا فروختہ ہو جاتا، اور چاہتا اگر مجھے خود کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ ڈالوں، لیکن اسے ضرور لے لوں۔ بعض اہل نظر کہتے ہیں یوسف کے خریداروں میں جہاں بڑے بڑے تجار، بڑے بڑے مال و دولت والے کھڑے تھے، وہاں ایک بڑھیا تھوڑا سا سوت لائی، کاٹن، کہنے لگی بچوں یہ سوت لے لو اور یہ بچہ مجھے دے دو۔ بے ساختہ لوگوں کی ہنسی نکل گئی، کہنے لگے یہاں تو بادشاہ خریدار کھڑے ہوئے ہیں، تو سوت لائی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، تم نے کیسے گمان کر لیا کہ چھوٹے سے کاٹن، اتنے سے کاٹن کے عوض سے یوسف مل جائے گا؟ کہنے لگی شاید میں یوسف کو تو نہ خرید سکوں، مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے پاس بہت ہی حقیق کا مال ہے، لیکن میں تو ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرا نام یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے، اپنا نام یوسف کے خریداروں میں شامل کروانا چاہتی ہوں، بہت ہی حقیق کا مال ہے۔ اس لیے اہل نظر کہتے ہیں خیر میں حصہ لینے کے لیے اگر زیادہ قربانی کی توفیق نہ ہو، وسائل زیادہ نہ ہوں، حالات اجازت نہ دیتے ہوں، تو بہت تھوڑا سا صحیح لیکن حصہ ضرور لے لینا چاہیے۔ اور یہ محاورہ ہو گیا کہ یوسف کے خریداروں میں تو ہمارا نام شامل ہو جائے۔
مصری افواج کا ایک سربراہ ہے جس کا نام پوتیفار آتا ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں۔ قرآن کہتا ہے بثمن بخس وشروه بثمن بخس، معمولی سی قیمت پر انہوں نے یوسف کو بیچا۔ یہ معمولی قیمت کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت ہی بس چند پیسے دے کر خرید لیا، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یوسف کے خریدنے میں اگر اتنی بھی دولت ہوتی کہ زمین و آسمان کا گیپ کور ہو جاتا تو وہ بھی ثمن بخس ہے، وہ بھی کوئی بڑی قیمت نہیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں نے اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے کہا اسے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ رکھنا، غلام سمجھ کر نہ رکھنا، آنکھوں کا تارا بنا لو اسے، اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا لو اسے، عسىٰ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، شاید اس کے آنے سے ہم بھی بلند ہو جائیں، شاید اس کی وجہ سے ہمارے دن بھی پھر جائیں، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ زبان سے تو اس کے نکل رہے ہیں جملے، لیکن رب العالمین نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اس طرح یوسف کو تمکین عطا کی، ہم نے اس طرح یوسف کو خطرات سے محفوظ کر لیا۔ کنویں میں ڈالنے والوں نے مٹانا چاہا لیکن ہم نے یوسف کو محفوظ رکھا، اور غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی، غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی۔ عزیز مصر نے اپنے گھر کا مالک بنا دیا یوسف کو، تمام معاملات کا نگران بنا دیا یوسف کو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف پہلے بھی حسن و جمال کا پیکر حسین ہے، لیکن قدرت نے یعقوب کے فرزند کو علم و حکمت سے مزین کر دیا، علم و حکمت سے سجایا، اسے سنوارا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وفاؤں کا صلہ دیا یوسف کو، اس نے صبر کر کے دکھایا نا، امتحان و آزمائش میں ثابت قدم رہا، بے صبری نہیں کی، چیخا چلایا نہیں، کسی غیر کو نہیں پکارا، مصائب اور مشکلات میں کسی اور سے مدد نہیں مانگی، چپ کر کے محبت کی راہ میں صدمے برداشت کرتا رہا۔ اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ہمیں پڑھانے سے پوچھے کہ چلنے میں مزہ کیا ہے، کتنے آرام سے آتا ہے اور شمع پر چل جاتا ہے۔
رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یوسف کو علم و حکمت عطا کیا، حدیث کی تعویل کا جوہر بھی عطا کیا، پہلے فطرت عطا ہوا تھا، ہم نے کچھ خوبیاں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دی، تو یوسف کی جوانی، یوسف کا شباب مثالی بن گیا۔ اتنے میں ایک حادثہ ہو گیا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك۔ عزیز مصر کی بیگم جمال یوسف کو دیکھ کر پھسل گئی، حیوانیت کے جذبے میں مغموم ہو کر سیدنا یوسف کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، حسن حال اور حسن کردار کے اس بادشاہ کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جناب یوسف جب اس کے قابو میں نہیں آئے، پروگرام کے ساتھ اس نے حضرت یوسف کو بند کر دیا اپنے محل میں، سارے دروازے لاک کر دیے، اور جناب یوسف کو تنہائی میں بلا کر تنہائی میں بند کر کے کہنے لگی ہری پن۔ ایک اور قرآن میں ہے ہی تو لگا، میں تیرے لیے ہوں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جناب یوسف نے آنکھیں بند کر لی اور نعرہ لگایا معاذ اللہ، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ سیدنا یوسف نے فرمایا جس کی نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے، وہ بال و براق کے مجسمے کو کیوں کر دیتے، میں تیرے گندگی کا ڈھیر ہے، تو علاقت کے چاندی کے برف لگا دیے جائیں تو وہ حسین تو نہیں ہو جاتی، میں تیرے مکر اور فریب میں نہیں آنے والا، میں تو اس کے حسن کا شہزادی ہوں، میں تو اس کے حسن کا متوانا ہوں، اس سے پناہ مانگتا ہوں، وہ مجھے تیرے شر سے بچائے، وہ میرا کتنا محسن ہے، قدم قدم پہ میری مدد کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف اپنے موسم سے بے وفائی کر دے۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، کسے مدد مانگی یوسف نے؟ یوسف کے والد نے بھی کسے پکارا؟ حضرت یعقوب نے، واللہ المستعان، الہ العالمین۔ کنعان کے کنویں میں جان خطرے میں تھی، اب شاہی محل میں آن خطرے میں ہے، کنعان کے کنویں میں جان خطرے میں تھی، اب یہاں شاہی محل میں آن خطرے میں ہے، تو کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا، اب محل میں آن بھی بچانا، رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف بچاؤں گا آن، عرض کیا الہ العالمین بند ہو گیا ہوں، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کیسے نکلوں گا؟ رب العالمین نے فرمایا اشارہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ، قدم بڑھانا تیرا کام ہے، تالے توڑنا تیرے پروردگار کا کام ہے۔ یوسف بڑھتا جا رہا ہے، تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں،
اور عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا شکار ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور آواز ہو کر آگے بڑھی، یوسف کے کرتے کو پکڑا، یوسف نے کرتے کی دھجیاں الجھانے دی، کرتا پھٹ گیا لیکن یوسف سے باہر آیا۔ کیا کہا میں نے؟ کرتا پھٹ نہیں گیا، پھٹ دیا گیا، پھٹ نہیں گیا، پھٹ دیا گیا۔ ناپاک ارادے والی عورت نے، ناپاک ارادے والی عورت نے پیغمبر کے پاس کرتے کے جس حصے کو پکڑا، یوسف کے غیر مند خدا نے یوسف کے پاس کرتے کا وہ حصہ ہی جدا کر دیا۔ جس پاس کرتے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ گئے، اللہ نے کرتے کا وہ حصہ بھی نبی کے پاس وجود سے جدا کر دیا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ذرا اپنے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، آپ کی فکری توجہ کا متمنی ہوں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے اور مجھے جواب دیجیے، جو غیر مند خدا اپنے نبی کے پاس کرتے پر وہ حصہ برداشت نہیں کرتا جس حصے پر ناجائز ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ غیر مند خدا اپنے محبوب محمد کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم اسی میں کہتے ہیں خدیجہ پاک تھی، سیدہ عائشہ پاک ہے، سیدہ زینب پاک ہے، سیدہ صفیہ پاک ہے، سیدہ ام حبیبہ پاک ہے۔ جبھی تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ منتخب کی۔ اور پھر اس سے آگے جو ایک من محبوب اپنے پریوار کے پاس کرتے تھے وہ حصہ جدا کر دیتا ہے جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ غیرت مند خدا اپنے محبوب کے مرکز کے ساتھ اپنے محبوب کے روزے میں ناپاک لوگوں کو بھی نہیں سونے دے گا۔ اس لیے جو لوگ حضور کے روزے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کا پہلو سو رہے ہیں، صدیق عمر بھی پاک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا یوسف باہر آئے، قرآن پاک نے فرمایا وَأَلْقَ يَا سَيِّدَ هَٰذَا الْبَابِ، محل سے باہر آتی سیدنا یوسف کے سامنے عزیز مصر آ گیا اور بیگم زلیخا کا عشق کچا تھا، فوراً فیصلہ بدلا گیا، مظلوم بن گئی اور روتے ہوئے سارے قطار قصبے بہاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کیس کر دیا۔ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ عزیز مصر سے کہنے لگی تو نے تو کہا تھا اکرمی مثواہ، اس کی عزت و وقار سے پروش کرنا، لیکن دیکھیے نا اس کی جوانی تیری آبرو کے لیے خطرناک ثابت ہوئی، آج تو اس نے تیری آبرو پہ ہاتھ اٹھا لیا، یہ تو مجھے جان دے کہ میں بچ گئی ہوں، مقابلہ کیا ہے میں نے، ساتھ دیجیے مجھے، اور ہوتے ہوئے میں نے مردانگی دکھائی ہے، مقابلہ کیا ہے، بچ گئی اور اس نے ہاتھ کر دیا۔ اور ایسے آدمی کے لیے یا تو ہمیشہ کی جیل ہونی چاہیے یا دردناک سزا ہونی چاہیے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ثابت ہو۔ سیدنا یوسف نے سوچا میری تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے وابستہ پروگرام اور مجھ سے وابستہ کاج بدنام نہ ہو۔ اپنی صفائی میں ایک جملہ کہا، راودتنی عن نفسی،
ظلم نہیں، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے تیری آرزو پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ اصل میں اسی نے سب کچھ کیا، اسی نے ہی سارا پروگرام بنایا، اسی نے ہی اپنے مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف، جب مجھے پکارا ہو تو پھر بولتے کیوں ہو؟ الہ العالمین اپنی صفائی میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا تجھے نہیں بولنا، ہم تیری صفائی کے لیے وکیل بھی انہیں کے گھر سے منتخب کریں گے، وکیل صفائی بھی ہم منتخب کریں گے، تجھے نہیں بولنا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، عزیز مصر کے گھر سے لڑکا وکیل صفائی بن کر بولا، کہنے لگا عزیز اپنے اولیاء کے الزام پر بھی یقین نہ کر، یوسف کی صفائی پر بھی یقین نہ کر، اگر عقل ہے تیرے پاس تو اسی سے کام لے۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کون سا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے کی ملکیت پر دو عورتیں دعوے دار ہو گئی، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ صورتحال واضح ہو لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دونوں بچے انتخاب پہ دلائل پیش کرتی تھی اور رونے میں تو دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتی، ریکارڈ قائم کر دیے تھے۔ جو جھوٹی دعوے دار تھی جس کا بچہ نہیں تھا، اس نے فوراً کہا یہ میں متفق ہوں، بالکل ٹھیک فیصلہ ہے۔ اس نے یہ سوچا مجھے نہیں ملتا نہ مجھے شکر نہ ملے، لیکن یہ حقیقی بات تھی۔ وہ دل کی گہرائی سے ہوتے ہوئے کہنے لگی میرے بچے کو ذبح نہ کرو، اسی کو دیکھو، زندہ ہوگا کبھی اسے چلتا پھرتا تو دیکھ لوں گی۔ میرے لیے یہی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی چمک سے دیکھ لیا کروں گی، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، وہی لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقی ماں ہے، کسی کو ملنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے ابھی تو میری حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی کے مصر کے گھر سے جو بچہ وکیل صفائی کی حیثیت سے بولا، وہ کہنے لگا عقل سے کام لیجیے، اس کے الزام پر بھی بلیو نہ کرو، ان کی صفائی پر بھی بلیو نہ کرو، اپنے عقل سے کام لو۔ یہ کہتی ہے یوسف نے حملہ کیا ہے، میں نے ڈیفینس کیا ہے، تو یوسف کے لباس کو دیکھ لو، حملہ اگر یوسف نے کیا ہے تو کچھ اگلی طرف سے سزا ہونا چاہیے اور سزا تو یہ بیگم سچ وہ من القاضی، اور یوسف کی بات سے ہی اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر وہ یوں کہتا انکان قمیص ہو خود کمی تو پہلے یہ کہہ دیتا کہ کتے کو دیکھ لو، اگر کسی بھی طرف سے پتا ہو تو پھر بیگم چونکی ہے اور یوسف معصوم اور سچا ہے، تو وہ کہتی تم چپ رہو، بچے ہو کر بڑوں کے معاملات میں تمہیں کیا حق ہے اس کا انتظار کرتے ہو؟ تو انسان کی فطرت ہے نا، اپنے خلاف بات جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اس بچے کی زبان سے ایسی بات کہلوا دی ہے جو خوش ہو گئی، پسند آتا یہ سچی ہے، اور یوسف کی بات صحیح نہیں ہے، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک کہتا ہے۔ اب یہ تو پتا نہیں تھا اسے کہ کچھ آدمی طرف سے پتا ہوا ہے یا دوسری طرف سے پتا ہوا ہے، جب ہوا کی نہیں تھی۔ كان قميصه قد من قبل فكذبته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ اگر کرتا اپنی طرف سے پتا ہو تو کوئی بیگم سچی، اور اگر کرتا کسی طرف سے پتا ہو تو معاف کرنا، جو حملہ کرتے ہیں وہ آگا نہیں کرتے۔
وهو من الصادقين. ناراض نہ ہونا بیگم، یہ جھوٹی ہے یوسف، سچا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. عزیز نے جب یوسف کے لباس میں دیکھا تو کرتا پوری طرح سے پھٹا ہوا ثابت ہو گیا. اپنی بیگم سے کہنے لگا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ. تیرا ہی مکر معلوم ہوتا ہے، تیری ہی چال معلوم ہوتی ہے، تیرا ہی ویک پوائنٹ معلوم ہو گیا. إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ. مرمات تمہارے شر سے اللہ بچا، تمہارے شر سے اللہ بچا. يوسف عارضا هذا واستغفري لذنبك. حضرت یوسف سے معاملہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ قصہ بھول جائیے، اسے نظر انداز کر دیجیے. آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دل پر چوٹ لگی ہے. اب واستغفري لذنبك. اور اللہ سے معافی مانگ، إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. تیرا جرم بالکل واضح ہو گیا، تو ہی خطا کار ثابت ہو گئی. بات آئی گئی ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی. عزیز مصر نے بھی سمجھا کہ بس اس معاملے پر ہم نے پردہ ڈال دیا. ویسے ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی، بہت دور تک چلی گئی یہ بات. مصر کے بڑے بڑے گھرانوں میں تبصرے ہونے لگے. دیکھو یہ ناک کاٹ دی زمین کا شہزادیوں کی ناک کاٹ. مصر کے بڑے والے ہمیں تو جینے کے قابل بھی نہ چھوڑا کم وقت میں. اگر چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی شہزادیوں کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے. غلام کو دل دے دیا، مار ڈالا. قرآن کہتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. زلیخا نے جب ان کے تبصرے سنے تو فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں اپنا معروف دکھاؤں گی. یہ کہتی ہے میں نے غلام کو اپنا عزیز بنایا ہے، میں انہیں دکھاؤں گی. یہ غلام ہے یا جن کی دنیا کا بادشاہ ہے، وہ غلام ہے یا اکریم حسن و جمال کا تاجدار ہے. لیکن یوسف کو دکھانے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا اور سب کو لیکن کارڈ جاری کیے. مصر کے بڑے گھرانے کی پوشیدگی مدعو ہوئی. ان کے سامنے دسترخوان بچھائے گئے، پھر فروٹ لائے گئے اور فروٹ کاٹنے کے لیے چولیاں رکھی گئی. سوچیے نا، فروٹ کے ساتھ چولی تو لازم منظور ہے. فروٹ کاٹنے کے لیے نائف رکھے گئے، چولیاں رکھی گئی. اب یہ بیٹھیے ادھر زلیخا نے ان سے کہا شروع کیجیے، ادھر انہوں نے فروٹ اٹھا دیے اور چھری ہاتھ میں لے لی. بہت بڑی ماہر نفسیات تھی، بہت بڑی ماہر نفسیات. ادھر ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ
فلما رأينا یعقوب کا بیدار فرزند اکریم حسن و جمال کا تاجدار سیدنا یوسف خلوت سے جلوت میں آئے، ہی سامنے آئے، ہر گر رہا ہاتھوں سے، ہر گرنے والا ہوتا ہے لڑک گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور چھری ہاتھ کاٹنے لگی، وقت کا نائی دیا فلما رأينه أكبرنا، جناب یوسف کا حسن دیکھتے ہوئے بدحواس ہو گئی، اپنے حواس کھو گئی تھی، حواس کھو گئی تھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، حسن رسالت دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے، حسن رسالت کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے۔ میرا خیال میں آپ اس فرزانگی کو نہیں سمجھیں گے۔ فرزانگی کے معنی ہے اپنے شعور کا بحال رکھنا، اور دیوانگی شعور کی حد کو کراس کر جانا، شعور کی حد کو کراس میرا یہ کہاں پہلو بتا رہا ہے، اور اہل نظر اگر بیدار نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ دیوانگی کے معنی ہے شعور کی حدوں کو کراس کر جانا، اور فرزانگی کے معنی ہے عقل اور شعور کی حد میں رہنا، عقل اور شعور کی حدود میں رہنا۔ تو جمال نبوی کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے۔ کچھ لوگ دیوانے ہو گئے، کچھ لوگ دیوانے ہو گئے، وہ بھی دیوانی ہو گئی تھی، ان کی نسل بھی دیوانی ہو گئی۔ میں کہا کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کریموں میں اکرم ہے۔ میں بیٹی جنس حسن یوسفی کو نہ پچا سکی تو حسن مستقوی کو کیسے پچا سکے؟ ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کا ایمان اپنے ہاتھوں میں چھریاں چلاتے ہوئے کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسانی احساسات اور جذبات میں بڑا دعوت کھائی میں زلیخا پھسل گئی ہے، قابو نہیں رکھ سکی اپنے دل پر۔ زلیخا نے بھی کہا ہندو میں بیٹھ کیا ہے ظاہر تو ایمان کرتا ہے، ساتھی کو ذرا آ لینے دے، ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں۔ اور جب ساتھی آیا تو کسی کے آنے سے ساتھی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ میں ڈالی، کباب شیشے۔ ہم نے تو سمجھا تھا یہ کوئی ابن آدم ہوگا، یہ کوئی بشر ہوگا، لیکن آج دیکھنے کے بعد، مشاہدے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچنے کے لیے بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔
نوری ہے، بہت بڑا نوری ہے۔ دسترخوان کی جنس نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے عزیز دوستو، اور کیوں سیم ہے، کیوں سیم ہے۔ اس دور کی بھی اور اس دور کی بھی چون ایک جیسی ہے۔ انہوں نے حسن نفس بھی لگے کر یوسف کی مسلمت کا انکار کیا، اور اس دور کے دسترخوان والوں نے جمال مصطفی کو دیکھ کر رحمت عالم کی بشریت کا انکار کیا۔ وہ بھی آواز کھو بیٹھی، یہ بھی عشق کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے، عشق کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے۔ محبت میں اتنے مثال بن گئے کہ محبوب نے خراج پیش کیا، لیکن عقل و خرد کے بھی اتنے تاجدار نکلے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر بھی ٹھوکر نہیں کھائی۔ مثال نبوی کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کی زبان پر جب یہ جملہ سنا کہ اگر کسی نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے نہیں بچ پائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بیٹھو ابن خطاب میری بات سنیں۔ بڑا متین خطبہ ارشاد فرمایا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے بجائے رحمان سمجھ لیا تھا، انسان کے بجائے رحمان سمجھ لیا تھا، اب دنیا کے بجائے اللہ کا لیا تھا۔ میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود کیا ہو گیا، اور جو اللہ ہی کو معبود سمجھتا ہے اسے بشارت ہو کہ اس کے معبود پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت تک صدیق اکبر جیسا چاہنے والا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن مقام رسالت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر نہیں کھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ صدیق اکبر جیسی محبت اور شعور عطا فرمائے۔ اور یہاں میں کہا کرتا ہوں جنہیں پیغمبر کی بشریت سمجھ میں نہیں آئی وہ دراصل خود مقام بشریت کے آگاہ ہیں، وہ خود حیوان ناطق میں ہیں، حیوان ناطق میں ڈائننگ میز کے بادشاہ، قوم کے نوجوانوں پہ پڑنے والی پولیس، انہوں نے سمجھا بشر وہی ہوتا ہے جو کھانے پینے کا تاجدار ہے، جس کی لائف اس کی ڈائننگ میز سے شروع ہو اور واشنگ روم سے فنش ہو۔ بیسک مسنگ یہی ہے دوستوں، بیسک مسنگ ہے یہ مقام بشریت کا یہ پانی نہیں، پہچان ہی نہیں، یہ خود کو نظارے بشریت رکھتے ہیں، جبکہ میں ابو بکر صدیق کو معیار بشریت کہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں ہم جیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں، بنائے تو ہاتھ سے گئے ہیں، لیکن وہ عظمتیں رکھتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ جو کوئی سرد سجود ہے تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے،
بشر وہ ہوتا ہے جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرے، بشر وہ ہوتا ہے جو حکم دے تو تیار راستے بنا دے، بشر اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگلوں کی طرف جائے تو پرندے غلامی کرتے ہوئے نظر آئے۔ کسی افریقہ کے جنگلات میں انسان کامل کے تیار شدہ مثالی انسانوں کا لشکر آیا تھا، اصحاب رسول یہاں آئے، رضوان اللہ علیہ اجمعین وصلی اللہ علی قائلہم، مکانی حرام نے مجاہدین اسلام کو الگ کیا، سب کے رہنا بڑے خطرناک پرندوں کا مسکن ہے یہ جنگل، انسان نظر آ جائے تو نہیں چھوڑتے، کھا جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے کہا ایک تو ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے، ہمارے استاد کامل نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ سکھا دیا، جب سے ہمارے دل میں اس کا خوف آیا ہے کسی اور سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی ہوگی۔ پھر اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن کروایا، درندوں سے شکایت کرتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی، میں اس مولوی صاحب سے کہتا ہوں مولوی صاحب یہ دیکھو ایندر سے لے کر شیر تک، لوگوں سے لے کر آدمی تک، بچھو اور آگ تک، سب جانور اپنے بچے لے کر فوراً جنگل خالی کر کے چلے گئے۔ یہ محمد کے وفاتوں نے تو ہم پھیرے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ایسا کیسے ہوتے، ان کے کہنے پر پرندے جنگل خالی کر دیتے ہیں مولوی صاحب، تمہارے کہنے پر تو کوئی کرایے کا مکان خالی نہیں کرتا مولوی صاحب، تمہیں کس نے بشر کہا ہے؟ تم کھاؤ پیو میرے میں تھن سے مٹیریل، پہلے انسان ہونا سیکھو، سب سے مشکل ہے ہر چیز کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا، انسان بننا سے معمولی بات ہے، لیکن کھانا پینے کو انسان میں کیا جاتا ہے؟ آپ کو صرف کھلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہو نا، صحیح کروا لو، اللہ نے بھی اپنی آپ کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جن اور انسانوں میں سے جہنم کا ایندھن تیار کیا ہے، مٹیریل تیار کیا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ پہچان تو بتائیے نا ذرا، پہچانے تو جان رہے ہیں۔ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن دین کی سمجھ سے خالی، اونلی بلڈ سپلائر، اونلی بلڈ سپلائر۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں تو موٹی موٹی ہیں اور سرما بھی بجاتے ہیں، کاٹن میں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بصیرت میں خالی اور دل تفکر میں خالی۔ میں اپنے خطاب کے آغاز پر خطبے میں اکثر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
يفقهه في الدين. اللہ جب کسی طرف خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ آتا ہے. اس کو دین کی ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ اس پر بڑا مہربان ہے جس کے پاس 4-5 کمرے ہیں. بڑا ناراضی ہے کہتے ہیں نا بڑا آدمی جو ہے بڑا ناراضی ہے کروا ٹھیک ٹھاک ہے پیدل سے 5-6 کمرے ہیں. عجیب میں یار قائم کر دیا حالانکہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مال کی کثرت کے ذریعے اس کو اذیت میں مبتلا کراتے ہیں. مال کو آزمائش بنا کر اس کو آزماتے ہیں. مال دولت کی فراوانی اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. اللہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. فرمایا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. دل کی سمجھ سے معلوم آنکھیں ہدایت کی نار سے معلوم بصیرت سے معلوم ولهم آذان لا يسمعون بها. کان میں ہے لیکن قرآن نہیں سن سکتے. ہر کی سماعت سے محروم. قبلہ کرمبی کی دھن میں قوالی سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. یہ جہنمیوں کی علامت ہے. یہ دیکھنے انسان ہے. ان کا ایک سر ہے 2 آنکھیں ہیں 1 ناک ہے 2 بازو ہیں 2 ٹانگیں ہیں. کھلے ہوئے جانور ہیں. قرآن کا بلائی کا در ہو اگر یہ جنگل کے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اتنے زیادہ وہ پٹڑی سے نہیں اترے جتنے یہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں. سنگر میں ہم گئے ہوئے تھے. دوست مجھے لے گئے سمندر کے کنارے پر. مولانا فیض الحق صاحب میرے ساتھ تھے. وہاں کے دوست میں نے مولانا فیض الحق صاحب سے کہا دیکھیے پتہ نہیں کتنی صدیاں ہزاروں لاکھوں صدیاں گزر گئی. یہ اپنا سر پٹک رہا ہے. سمندر اپنا سر پٹک رہا ہے. اس کی فطرت یہی ہے. اس کی سبیلت یہی ہے. اسی میں یہ اپنے فطری تقاضے بھی پورے کر رہا ہے اور اپنے موسم اور اپنے خالق کو بھی یاد کرتا ہے. اس کا ذکر یہی ہے. اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا. یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اپنا وہ مقصد پورا کر رہا ہے. لیکن ایک قطرہ ناپاک سے برسونے سے جو انسان بنا اس کے کرتوت دیکھیے. اس کے چوج میں دیکھیے. ایسا پٹڑی سے اترا ہے. ایسا پٹڑی سے اترا ہے. جس کا کھاتا ہے اسی سے بغاوت کرتا ہے. ہم وہی کی بات ہوتی ہے اور بہت ہوتا ہے. مجھ سے بڑے حکیم تھا جس کے حکم نے ہاتھ ڈال ڈالے لیکن ایمان نہیں ڈالی. لیکن میرے آقا تیرے پاؤں کی خاک تیرے پاؤں سے چھو جانے والے خاک کے ان قطروں پہ قربان جاؤں گا جنہوں نے تیرے حکم کو دیکھا. پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. اس نے تو کہا اس نے بھی کہا میرے دل کی بات کہی کہ اس نے یوسف بدلی ساجد بہزاداری. اس نے یوسف عیسیٰ آ کے خوبا ہم تو تنہا جاری. اللہ نے جو خوبیاں جو کرایا اپنے تمام انبیاء
انسانی میں بانٹے اور وہ ساری کائنات انسانی میں بانٹے اور جب وہ سارے کمالات وہ سارے محاسن وہ ساری خوبیاں اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دی وقد قال أيديهم قل هذا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. عزیز مصر کی بیگم نے کہا یہی ہے وہ مصر کے بازار میں بکنے والا غلام جس کی محبت کی نسبت سے تم نے مجھے تانے دیے. میں نے تو ایک چوٹی کا گول لگا لیا میں نے تو سارے ہر بھی استعمال کریں گے میں نے تو چمڑی پہ خوب میں تو کیا خوب ویسے ان کی چمڑی سے جوتے بنوانے ہوئی لیکن یہ خوب رہا محفوظ رہا یاد رکھنا میری بہنوں اور میری بیٹیوں پیشوں کے ذریعے آپ تک میری آواز پہنچے آپ کا اصل سرمایہ آپ کا کردار اصل سرمایہ آپ کا کردار ہے اور وہی آپ کو انصاف ہے. کہنے لگی میں نے تو پھنسانا چاہا لیکن یہ قابو میں نہیں آیا لیکن اب میں وعدے کر دینا چاہتی ہوں تمہاری طور بھی مجھے چاہیے. اب انجمن بن گئی پوری انجمن بن گئی شکاریوں کی انجمن بن گئی. ہم نے اس شاہی کو شکار کرنا ہے جو ہزاروں کام میں نہیں آتا ناکام ہوئی لیکن اب تمہاری سپورٹ چاہیے آئے میں کیسے قابو کریں یا تو ہمارے کاموں میں آئے گا اور یا پھر ہم بھی مثالی سزا دیں گے. ہمارے پاس اقتدار ہے ہمارے پاس قوت ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا ایک طرف جیل اور دوسری طرف کردار کی جراحت کردار کا جو ہونا ہے اگر کردار کو بچاتے ہیں تو جیل جانا پڑتا ہے اور اگر جیل میں رکھتے ہیں تو کردار خطرے میں پڑتا ہے. اس طرح پر کھڑے ہو کر یوسف کے دلیل نے فیصلہ کیا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہم اصب الیہم واکن من الجاہلین. الہ العالمین آزادی بہت اچھی چیز ہے لیکن جس آزادی میں کردار خطرے میں پڑتا ہے میں اس آزادی کو جیل کی زندگی پر قربان کرتا ہوں. ان کے مقصد سے بچانے کے لیے مجھے جیل منظور ہے. الہ العالمین تو میری مدد کر کہ تم ہی میرا مددگار ہے. اللہ تصرف عنی کیدہم اگر تم نے ان کے مدد سے مجھے نہ بچایا اصب الیہم تو میں نہیں کر سکوں گا واکن من الجاہلین. خطرہ ہے کہ میں کھا جاؤں
تو میں نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اٹھن الجاہین خطرہ ہے کہ لوگ کھا جاؤں رب العالمین نے فرمایا ایک بات سمجھ آ رہی ہے نا چاہے ایمان کا سننا ہو چاہے بیٹے کی گمشدگی ہو چاہے شاہی محل ہو چاہے نظر ہو ہر مرحلے پر نبی کی زبان پہ کس کا نام آتا ہے افریقہ کے روشن گلی کو اللہ آپ کو ایمانی کے ساتھ ہی کی ضربیں لگانے والا بنا دیا انعام کا سننا ہو بیٹے کی گمشدگی ہو مصر کا دربار ہو شاہی محل ہو بیگمار کی سازش ہو ہر آزمائش اور ہر امتحان پر یوسف کی زبان پر کس کا نام آتا ہے یہی سمجھایا قرآن کریم نے قرآن کے تمام مضامین میں ابتدا سے لے کر انتہا تک توحید کا تصور حکمرانی کرتا ہوا نظر آتا ہے حکمرانی کرتا ہے توحید کا تصور تمام واقعات میں تمام قرآن کے رب العالمین نے فرمایا یوسف نے ہمیں یاد کیا ہم نے یوسف کی مدد کی اور ان کے مدد سے بچا لیا ہم جانتے تھے سمجھ کے ہوئے علیم کے ہوئے کہ خیر اسی میں ہے کہ یوسف کو جیل میں بھیج دیا جائے انعام کے کنویں سے ہو کے آئے مصر کے بازار سے ہو کے آئے غلامی سے ہو کے آئے پھر سازشوں سے گزر کے آئے ہیں اب جیل کی زندگی شروع ہو گئی جیل میں بیٹھوں کہتا ہوں لیکن تائی حق و صداقت جیل میں ہو یا رمل میں ہو تائی حق و صداقت جیل میں ہو یا رمل میں ہو وہ دعوت و تبلیغ کو نہیں بھول سکتا وہ دعوت و تبلیغ کو نہیں بھول سکتا قرآن کہتا ہے یہاں جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ کوئی نوجوان بھی تھے اور کسی جرم کی تعداد میں جیل بھیجے گئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو کل تک ہم سورہ یوسف کو مکمل کر لیں کبھی کبھی میں کسی وقت پر چلا جاتا ہوں آپ نے انگلی اٹھا کے مجھے اشارہ کر دیا کیجیے کہ آپ نے مجھ پر آ جائیے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے میں نے تو خیال کیے نا حضرت شیخ تنوری رحمۃ اللہ علیہ نے 30 دن اتنی تیز رفتاری کے ساتھ لگائے اب میں 3 دن میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمندر کو مد میں بند کر دوں دیکھا تو میں انگور نچوڑ رہا تھوڑا ہمیں تشریف کر رہا تھا دوسرے نے خواب میں دیکھا میں سر پہ روٹیاں اٹھا کے جا رہا ہوں اور پرندے وہیں سے روٹیاں بیٹھ رہی صبح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے منہ لٹکائے ہوئے آ گئے ہم نے خواب دیکھا ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من
بتاؤں تو کہیں مجھے عالم غیب نہ سمجھ بیٹھنا. ذالک مما علمنی ربی، یہ میں اپنے رب کے اس عطا کردہ علم کی روشنی میں بتاؤں گا جو اس نے مجھے عطا کیا ہے. میں عالم غیب نہیں ہوں، میرا استاد رب العالمین ہے. پیغمبر کی سچائی کا مان گا کہ کہیں نہ گھر میں آ گئے اور کہیں نہ سمجھ بیٹھے کہ آنے والے حالات کو بھی جانتے ہیں، عالم غیب بھی ہوتے ہیں، عالم مکان نما یکون بھی ہوتے ہیں. کہیں ان کو صحیح بیماری نہ لگ جائے، اس کا پہلے سے انتظار کر لیا، اس کا پہلے سے انتظار کر لیا. یہ نہیں سمجھ گیا کہ میں آنے والے حالات کو جاننے والا عالم مکان نما یکون ہوں. عالم مکان نما یکون کون ہے؟ فرمایا ذالکم مما علمنی ربی. اب سنو میرے دوستو، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. میں ایک قوم چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کو نہیں مانتے، آخر کو مسلمان کے منکر ہیں. سارا نام رکھا ہوتا ہی ہے، سوسائٹی کا حال تو ایسا ہی ہے، لیکن میرا حال یہ ہے واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم. اور وہ کہتے ہیں ضرورت مند ہے نا، غرض کے بندے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب. میں تو ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے راستے پر چلنے والا ہوں، ملت ابراہیمی کا فالوور ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ کام نازل ہمارے لیے یہ تقاضۂ وفا تو نہیں کہ ہم اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک بنائیں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. یہ کوئی وفا کا تقاضا تو نہیں کہ ہم اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک بنائیں. ذالک من فضل اللہ علینا. لیکن یہ حسن فکر بھی ہمارے اللہ کا احسان ہے. اگر وہ کرم نہ کرے تو یہ فکر کا حسن بھی حاصل نہیں ہو سکتا. عقیدے کا حسن کوئی بات نہیں سمجھ عطا کر دے. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ حسن فکر و نظر ہم پر اللہ کا فضل و احسان ہے. اور اس کے خوش نصیب بندے ان پر بھی وہ یہی احسان کیا کرتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن دسترخوان کی جنس سیڑھی کی پلکوں پر طرح کرنے والے یہ نہیں سمجھتے، یہ شکر کرنے والے نہیں ہیں. وہ نوجوان کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ. اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا صاحب السجن، اے جیل کے دوستو ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتا ہوں، تمہاری زمین کو جج بناتا ہوں. میں نے تمہیں رخ بتا دیے. وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور اس کے حقوق میں اس کے بندوں کو شریک کرتی ہے، اور دوسرے وہ خوش نصیب جو ملت ابراہیمی کے مقلد ہیں. اور تم بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سر جھکانے کے لیے کئی رنگ پانے چاہیے یا ایک در. بتاؤ روشن ضمیرو، سر جھکانے کے لیے کئی رنگ پانے چاہیے یا ایک ہی در. انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کتنے ہیں؟ اب تو جواب ڈھیلا آ رہا ہے. انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کتنے چاہیے؟ معبود کتنے ہیں؟ ہر جگہ موجود کتنے
چار دیواری میں بیٹھ کر یوسف توحید بیان کر رہا ہے اللہ کی. یوسف نے بچان میں اللہ کی توحید بیان کرنے میں لمحہ بھی ضائع نہ کیا. انہوں نے بچان میں اللہ کی توحید بیان کی. عبد المجید ندیم ہنستے بستے بازاروں میں اور ریل میں بھی توحید بیان نہ کرے تو نمک حرام ٹھہرا. کوئی بگڑتا ہے تو بگڑ جائے, کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن میں سب کو ناراض کر سکتا ہوں, اسے ناراض نہیں کر سکتا. مجھے اس کی رضا چاہیے. اور سال افریقہ والوں میں کہا کرتا ہوں اور توحید ہی کیا ہے جو قربانی نہ لے, وہ توحید ہی کیا ہے جو ایثار نہ لے. توحید کے لیے رشتے توڑنے پڑتے ہیں, دوستیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, وطن چھوڑنے پڑتے ہیں, دانت قربان کروانے پڑتے ہیں, چچا کی لاش کے ٹکڑے دیکھنے پڑتے ہیں, بلال کو روڈ پہ لٹوانا پڑتا ہے, خدا کو انگاروں پہ دھلوانا پڑتا ہے, وطن چھوڑ کر بے وطن ہونا پڑتا ہے, سر سے پاؤں تک لب لعاب ہونا پڑتا ہے. سب توحید کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور کوئی مزید ندیم کرتا ہے نہیں میں تو اتنا معلوم ہوں, میں تو اتنا میٹھا ہوں, توحید بھی بیان کرتا ہوں, مجھے پتھر بھی نہیں پڑتے, لوگ پیار کرتے ہیں, پھولوں کے ہار لاتے ہیں میرے گلے میں, اور ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں. ہم کوئی قربانی دیے بغیر مجاہد بنے پھرتے ہیں, کوئی قربانی دیے بغیر اپنے آپ کو مجاہد سمجھے بیٹھے ہیں, اور اس کا نام رکھا ہے حکمت. حکمت اس کا نام ہے حکمت, جو ہمارے نفس کو پالے, جو ہمارا تسلیم بڑھائے, جو ہمارے کام بڑھائے, جو ہماری ہم بڑے حکیم نہیں. توحید بیان کرتے کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا. ہاں توحید بیان کرتے کوئی ناراض ہو, میں سارے ہوں گے, سارے راضی ہو جائے تو تم خوش نصیب ہو, ورنہ 100% بھی ناراض ہو سکتے. اللہ نے بچا دیا ہے کبھی گئے ہیں دنیا سے, ساری زندگی انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی ہے, کسی ایک نے بھی ان کے پیغام کو نہیں ایکسپٹ کیا. اور میں کہتا ہوں سب کو راضی کروں گا. کیسے راضی کروں گا؟ سننے والے کتنے ہیں؟ 2 ہیں, 2, اور وہ بھی اس وقت بیٹھنے میں انہیں غرض پڑ گئی ہے. ارے غرض میں بیٹھی نہیں سو ہاتھوں کی تعبیر سننی چیز وہ خاص ہے خطرناک دیکھتے ہوئے. چہرہ لڑکا لڑکا دونوں کا منہ آپ تھا, یہ پتہ نہیں تعبیر کیا ہوگی. تعبیر سننے کے لیے بیچارے مجبور بیٹھے ہیں, اور نبی یوسف علیہ السلام ان کے دل و نگاہ میں توحید اتار رہے ہیں. فرماتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء. سنو, تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں, یہ تمہارے مصنوعی نام ہے جو تم نے گھر لیے ہیں. آرٹیفیشل ٹائٹل, آرٹیفیشل ٹائٹل. ہم تم بھی جھوٹے ہو, تمہارے دادا بھی جھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی سلطان, تمہارے پاس اس گوشت بندے کی کوئی دلیل نہیں آنا کرتی کا. یہ جو تم نے جھنڈیاں بہت نہیں آسانہ لگا رکھی ہیں, یہ جو تم نے کپڑے سجا رکھی ہیں, یہ جو تم نے زلفیں بڑھا رکھی ہیں, یہ جو تم نے کشکول لٹکا رکھے ہیں, یہ جو تم نے جبے بڑھا رکھے ہیں, ما انزل اللہ بہا من سلطان, اس کی کوئی دلیل نہیں, کوئی تعلق نہیں تمہارے پاس. ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ.
آتی ہے بات انشاءاللہ یہی سے کل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ. مجھ خلوص اور محبت سے آپ تشریف لا رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا